دولت غربت سے پہلے. تو بہرحال اسلام ہمیں اپنے مال کو عقل مندی سے، دانش مندی سے خرچ کرنے کا تعلیم دیتا ہے، اور ایسے ہی فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور اپنی دولت کا ایک حصہ خیرات میں خرچ کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو. اب یہاں پر دانش مندی کیا ہے میرے بھائی؟ تو آپ پلان کرتے ہیں کہ میں آگے کے لیے کیا کروں، دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے. اور یہ یہاں پر خاص کر اس حدیث میں بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور جب آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اندر ہم کو کوشش کر کے کر دینا چاہیے. کبھی کبھی ہم کو دیکھیں 100 ریال ہم دے دیں تو ہم کو لگتا ہے کہ میں نے 100 ریال دیا، لیکن آپ 300 ریال کا مخالفہ دیں تو آپ کو اثر بھی نہیں ہوگا. سوچ کے دیکھیں. تو جب بات اسی لیے آپ کو کئی بار کچھ حادثات ہوئے ہوں گے، ایک کے بجائے موبائل کیمرہ کا آ گیا 500 ریال، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ دے دیں، لیکن وہی ہم اگر 10,000 روپے دے رہے ہیں تو کئی بار سوچتے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری یہ سوچ کا پرابلم ہے بس، ورنہ ہم وہ اتنا بڑا پرابلم ہونے کے بعد بھی غریب نہیں ہوئے. لیکن کئی بار مسئلہ آتا ہے لیکن اس کے بعد آپ غریب نہیں ہوتے، آپ کا اسٹیٹس تو ویسے ہی رہتا ہے. تو کیا اللہ کے راستے میں دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے؟ اور وہ بھی اس کے لیے دے رہے جسے رب کہتے ہیں. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور پالنے والے کو دے رہے تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ ویسے ہی پال رہا ہے وہ تو دوسرے غیروں کو بھی پال رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال اور دوسرا ایک اس میں پوائنٹ ہے فضول خرچی سے بچے. اللہ ہم سب کو بچائے. فضول خرچی کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ نہ جس سے دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے. اور ہم کو پتہ ہے کہ ہم کئی ایسے کام کر دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ، جو دینے والا ہاتھ، جو نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، بہتر ہے. تو کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جتنا اللہ نے ہم کو توفیق دیا ہے ہم اس پہ دینے والے بنیں.